بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اس دنیا کے اندر بہت سی مخلوقات اور چیزوں کو پیدا فرمایا، لیکن انہی مخلوقات میں سے کچھ مخلوقات ایسی بھی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی پاکیزہ اور طاقتور بنایا ہے۔ چنانچہ انہی میں سے اللہ تعالیٰ کے معزز اور مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ ناظرین محترم، حضرت جبرائیل علیہ السلام کون ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو کس طرح پیدا کیا، اور آپ علیہ السلام نے پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے کون سا کام کیا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آسمانوں میں کون سا کام کرتے ہیں، اور زمین پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی کیا تھی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا کس قدر قرب عطا کیا ہے، اور قیامت کے دن حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ حساب کیوں لے گا۔ آج کی اس منفرد ویڈیو کے اندر ہم اسی حوالے سے معلومات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ملاحظہ فرمائیے۔ جبرائیل علیہ السلام وہ مبارک فرشتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی پیدائش کے بعد سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر سجدہ کیا۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کرنا چاہا تو سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور پھر آپ کے نور سے تمام مخلوقات کو پیدا کیا۔ انہی مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق فرشتے بھی ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے پیدا کیا ہے۔ چنانچہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی نیابت کا اعلان کیا، تو اس وقت سب سے پہلے جس نے سجدہ کیا تھا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے خوش ہو کر آپ علیہ السلام کو فرشتوں کا سردار مقرر کر دیا۔ پیارے دوستو، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ہر مخلوق کی بڑھوتری اور نسل کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں کو پیدا کیا ہے۔ مرد و عورت کے ملاپ سے بڑھتی ہے، جبکہ فرشتوں کی نسل مختلف طرح سے بڑھتی ہے۔ چنانچہ ان میں سے بعض فرشتے ایسے ہیں جو کہ استغفار کی برکت سے پیدا ہوتے ہیں، اور بعض فرشتے درود شریف پڑھنے کی برکت سے پیدا ہوتے ہیں، اور بعض فرشتے ایسے ہیں جو قطرہ رحمت سے پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن انہی فرشتوں میں سے کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پروں سے گرنے والے قطرات سے پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عرش کے دائیں طرف نور کی ایک بڑی نہر ہے کہ ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں اور ساتوں سمندر اس کے اندر سما جاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر صبح اس میں غوطہ زن ہوتے ہیں اور ان کے حسن و جمال میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اپنے پروں کو جھاڑتے ہیں تو گرنے والے ہر قطرے سے ہزاروں فرشتے پیدا ہوتے ہیں، اور ان میں سے 70,000 فرشتے بیت المعمور اور 70,000 فرشتے کعبہ معظمہ پر نازل ہوتے ہیں۔ اور تفسیر در منصور میں ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن ثابت فرماتے ہیں کہ معاملات دنیا کا انتظام کرنے والے 4 فرشتے ہیں: حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہواؤں اور لشکروں پر مقرر ہیں، اور حضرت میکائیل علیہ السلام بارش اور نباتات پر مقرر ہیں، اور حضرت عزرائیل علیہ السلام قبض ارواح پر مقرر ہیں، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام ان تینوں فرشتوں کو ان کے امور کی اطلاع دیتے ہیں۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
مخلوقات میں سے سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ سے 50,000 سال کے فاصلے پر ہیں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی دائیں طرف اور حضرت میکائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بائیں طرف ہیں، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام ان دونوں کے درمیان ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل آسماں کے مؤذن حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور ان کے امام حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں، جو انہیں بیت المعمور میں امامت کراتے ہیں۔ بس آسمانوں کے فرشتے جمع ہوتے ہیں اور بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کے 2 وزیر آسمان میں اور 2 وزیر زمین میں ہوتے ہیں، پس میرے 2 وزیر آسمان میں جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام ہیں، اور زمین کے 2 وزیر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور تفسیر علی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کو جمع کرے گا تو سب سے پہلے جس کا حساب لیا جائے گا تو وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں۔ چنانچہ ان کو بلایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا، اے اسرافیل علیہ السلام، تو نے میرے احکامات کے ساتھ کیا کیا؟ تو نے میرے احکام پہنچائے؟ تو وہ عرض کریں گے، یا اللہ، میں نے تیرے احکام حضرت جبرائیل علیہ السلام تک پہنچا دیے تھے۔ چنانچہ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا، کیا اسرافیل علیہ السلام نے میرے احکام تم تک پہنچا دیے تھے؟ تو وہ کہیں گے، ہاں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام بری الذمہ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھے گا کہ کیا تو نے میرے احکامات پہنچا دیے؟ تو عرض کریں گے، ہاں، میں نے تیرے احکامات تیرے رسولوں تک پہنچا دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ رسولوں سے پوچھے گا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرے احکام تم تک پہنچا دیے؟ تو وہ عرض کریں گے، ہاں، جبرائیل علیہ السلام نے تیرے احکام ہم تک پہنچا دیے تھے، اور ہم نے وہ احکام امتوں تک پہنچا دیے تھے۔ ان تمام روایات سے پتہ چلا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انتہائی مقرب فرشتے ہیں، کہ جن کی برکت سے بہت سارے فرشتے بھی پیدا ہوتے ہیں، اور جو آسمانوں کے اندر فرشتوں کے مؤذن بھی ہیں، اور زمینوں کے اندر وہ جہاد کے لشکروں پر مقرر ہیں، اور ہوائیں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حکم سے چلتی ہیں۔ اس کے علاوہ زمین کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے احکامات لے کر آتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے قیامت کے دن دوسرے نمبر پر حساب لیا جائے گا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔